السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر نازل کر کے تم لوگوں کی مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر کرو، دل کو مضبوط رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور تمہاری طرف دشمن چڑھ دوڑے تو آپ کا رب، تم لوگوں کا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جس میں خاص نشان لگے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ جو فرشتوں کو نازل کرنے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس لیے دی تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو زبردست غالب حکمت والا ہے۔ اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ کفار و مشرکین کا ایک گروہ ہلاک و برباد ہو جائے، یا پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جائے اور ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 124، 125، 126، 127 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ کوئی جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ تم لوگ ڈرو نہیں، مضبوطی سے جمے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جنگ احد کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، کس طرح سے جنگ شروع ہوئی، کیسے رائے مشورہ ہوا، کیسے مسلمان میدان میں آئے۔ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، 300 لوٹ گئے، اور 3000 لشکر جرار کفار و مشرکین کا تھا۔ تو اب یہ جو 3000 یا 5000 فرشتے ہیں کب نازل ہوئے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کیونکہ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر 124، اس سے پہلے آیت نمبر 123 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ کب؟ غزوہ احد کے اندر، جب مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3000 کا لشکر تھا، اور اس 1000 میں سے بھی 300 منافق عبداللہ بن ابی بن سلول 300 آدمی کو گھسیٹ کر کے لے گیا، وہاں سے یو ٹرن لے لیا، تو 700 مسلمان تھے، تو مسلمان پریشان حال ہو گئے کہ ہم لوگ 700 ہیں اور سامنے 3000 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم تو 700 ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم اس سے بھی کم تھے، یعنی 313، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اسی وجہ سے مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، مفسرین کا اختلاف کیا ہے کہ یہ جو 3000 فرشتے نازل ہوئے غزوہ بدر میں نازل ہوئے کہ غزوہ احد میں نازل ہوئے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ یہاں پر ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، لیکن جنگ احد میں فرشتے آئے، اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ لہذا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، یعنی تفسیر ابن کثیر کے اندر 2 قول نقل کیا ہے مفسرین کا۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتے نازل کر کے تم لوگوں کی مدد کرے؟ کیوں نہیں، بلکہ تم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ جو ہے
اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر کی آیت ہے، غزوہ بدر سے ہے. اور یہ تقریباً بہت سارے مفسرین، امام حسن بصری، اسی طرح سے امام عامر شعبی، اور اسی طرح سے ربیع بن انس، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری اور دیگر کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو 3000 فرشتے جو نازل ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے اندر، اور یہ آیت کریمہ بدر کے لیے، یعنی جنگ بدر کے لیے. اور اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ کرز بن جابر جو کہ مشرکین میں سے تھا، جب غزوہ بدر ہونے لگا، مطلب اب غزوہ بدر ہوگا یا شروع ہو چکا ہے، تو اسی وقت 313 مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ سامنے تو 1000 لشکر ہے ہی، کرز بن جابر جو مشرکین میں سے ہے وہ مشرکوں کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے، بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو مسلمانوں کے خیمے میں ذرا کھلبلی مچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلَن یَکْفِیَکُمْ اَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزِلِينَ، کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی لے کر کے چلا آوے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتوں کو نازل کرے گا. اور پھر آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ فرما رہے ہیں بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مضبوطی سے جمے رہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، اور تمہارے اوپر دشمن اگر اچانک بھی چڑھائی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو جن کے اندر خاص نشان لگے ہوں گے اس کو نازل کر دے گا، اور وہ کفار و مشرکین کو چٹنی بنا کر کے رکھ دیں گے. معزز سامعین کرام، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 313 مسلمان اور ان کے ساتھ فرشتے مل کر کے پورے جنگ کو ختم کر دیا، کفار و مشرکین کو تہس نہس کر دیا بدر کے اندر، اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. یہ جو کرز بن جابر ہے، اس کو جب پتا چلا کہ کفار و مشرکین کو شکست فاش مل گئی ہے، بالکل ہرا دیا گیا ہے، تو وہیں سے وہ واپس چلا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3000 فرشتوں کو نازل کیا تھا بس وہ تھے، 5000 فرشتوں کو نازل کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو پوسٹپون کر دیا گیا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ نہیں، یہ غزوہ بدر کے لیے نہیں ہے بلکہ جنگ احد کے لیے ہی ہے. یعنی جب مسلمان 700 تھے اور سامنے 3000 کا لشکر تھا تو مسلمانوں کو ذرا دل میں پریشانی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کی خاطر، ان کو اطمینان دلانے کی خاطر، جنگ میں جم جائے اس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ استقول، اس وقت کو یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، ایمان والوں سے، الی یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا، اللہ کے حکم سے کہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنڈیشن بھی ڈالا. کیا کنڈیشن ڈالا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا، ان تصبروا، اگر تم دل کو مضبوط کر کے رکھو، اگر تم دل کو مضبوط کر کے رکھو، ثابت قدم ہو کر کے رہو، بالکل اپنی جگہ پر اڑے رہو، اڈگ رہو، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے ثابت قدمی اختیار کرو، وتتقوا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو اگر دشمن تم پر چڑھائی بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کو بھیج دے گا. لیکن غزوہ احد میں، جنگ احد میں ایسا نہیں ہوا. جنگ احد میں جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں لگا کہ مسلمان جیت جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک جگہ پہ مقرر بھی کر دیا تھا. لیکن خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ کیا کیے کہ کفار و مشرکین کی ایک ٹکڑی کو لے کر کے پیچھے ہٹنے لگے دھیرے دھیرے، اور ادھر جو ایک جگہ پہ مورچے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، ان کو لگا کہ اب کفار و مشرکین پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم وہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن وہ لوگ ہٹ گئے، اور ادھر سے آ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا، تو مسلمان ثابت قدم نہیں رہے، بھاگ کھڑے ہوئے، تتر بتر ہو گئے. ہم نے بتلایا تھا اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں بھی کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سب تتر بتر ہو گئے. بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں تھا، یہی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور سارے مسلمانوں کے خیمے میں بالکل بھگدڑ مچ گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ثابت قدم رہنے کے لیے
لیکن یہ لوگ جب ثابت قدم نہیں رہے تو اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل نہیں کیا. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پر جو مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، آپ یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا تو ہم لوگ کس گلی کے کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم لوگوں کو کہاں سے مدد ملنے والی ہے؟ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ ثابت قدم رہنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے رہنا، نبی کے حکموں کی تعمیل کرتے رہنا، تب جا کر کے اللہ مدد بھیجے گا. ہم لوگ تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوچتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے لیے مدد کہاں سے آنے والی ہے؟ تو یہ دو قول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بارے میں مفسرین کا یہ دو قول ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمان ثابت قدم نہیں رہے، دل کو مضبوط کر کے نہیں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو حکم دیا تھا اس کو فراموش کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی نہیں بھیجا، فرشتے بھی نازل نہیں ہوئے. تو خلاصہ کلام یہ کہ فرشتے کب نازل ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. یہ جو فرشتوں کے آنے کی خبر جو اللہ نے دی، یہ خوشخبری کے طور پر دی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. اور آگے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور مدد کبھی بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. مطلب کیا ہے کہ صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ جیسے چاہے مدد کر دے گا. فرشتوں پر ہی ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے، اللہ جیسے چاہے گا مدد کر دے گا. اللہ مدد کرنے پر قادر ہے. دیکھیے جنگ بدر کے اندر اللہ نے کئی طریقے سے مدد کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی تفسیر کے اندر بتلایا تھا کہ مسلمان جب آئے تو مشرکین جو ہے مضبوط زمین ہوتی، بالو والی زمین نہیں، مشرکین مضبوط زمین پر قبضہ جما لیے اور مسلمانوں کو کھڑے ہونے کے لیے کون سی جگہ ہوئی تھی؟ بالو والی جگہ، جہاں پہ پیر دھنستا تھا. ریت والی جگہ میں آپ جب چلیں گے نا، پیر نیچے دھنسے گا، آپ مکمل چل نہیں پائیں گے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے ان کو تجربہ ہے، خاص طور سے جو مزرعہ وغیرہ کے علاقے میں رہے ہیں ان کو مکمل تجربہ ہے کہ جب آپ ریتیلی زمین میں چلیں گے پیر نیچے دھنسے گا، مکمل نہیں آپ کا پیر چل پائے گا. تو مسلمانوں کو وہ جگہ ملی اور مشرکین نے مضبوط زمین جو یہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر مٹی ہوتا ہے، مشرکین نے اس کو قبضہ جما لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کیا؟ ہوا چلا دیا. اور ہوا کا رخ کس کی طرف تھا؟ مشرکین کی طرف تھا. سارے ریت اور سارے بالو اڑ کے مشرکینوں کی بری حالت کر دیا. اور دوسری مدد اللہ نے کیا کی؟ اللہ نے پانی برسا دیا. پانی برسا تو یہ جو ریتیلی زمین تھی وہ بیٹھ گئی اور وہ جو زمین ادھر تھی وہ کچی، اس کے اوپر بارش برسا تو ان لوگوں کا پیر پھسلنے لگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا کر کے مسلمانوں کو پانی بھی دے دیا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے. فرشتوں پر ہی ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ جو تمہارا مشن ہے، جو تمہارا ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر نظر جما کر کے بالکل ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل کے اندر مکمل اخلاص ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کا مکمل انٹینشن اور ارادہ ہو. اس طرح سے انسان آگے بڑھے گا، اللہ مدد دے گا. کوئی شرط نہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی، کسی بھی زمانے میں اللہ مدد دے گا. یہ بات ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. بس اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے اور کہیں سے بھی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، غالب حکمت والا ہے. اور اللہ نے مدد کیا کیوں؟ آگے مزید فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کفار و مشرکین کی ایک گروہ کو اللہ تبارک